3 کام جو آپ کی قابلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ 2 اپنی ایک ہی بار میں کی ہوئی بات پر قائم رہنا۔ اور 3 اپنے ہر کام کو پوری نیت اور لگن سے کرنا جب تک کہ وہ مکمل ہو نہ جائے۔ زبان ایسی چیز ہے جو عقل مند اور احمق دونوں کی پہچان کرواتی ہے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لائیں جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے لوگ پریشان دیکھے ہیں، ایک وفادار اور ایک مخلص۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ چھوٹی شروعات سے ہی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ مضبوط بنیں اور کبھی بھی کسی کو زبانی یا جسمانی طور پر اپنے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ خالی جیب نے کبھی کسی کو پیچھے نہیں رکھا، صرف خالی دماغ اور خالی دل ہی انسان کو پیچھے رکھتا ہے۔ ایک مسئلے کے سامنے مسلسل کھڑے رہو اور اسے راستہ نہ دو تو آپ وہ مسئلہ ختم کر لو گے۔ کسی بیوقوف کے ہاتھ پیغام بھیجنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ جو اپنی سوچ بدل نہیں سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔ آپ کسی شخص کے منہ پر اسے برا تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات پر برداشت کر سکتا ہے۔ جو خود اچھے کام نہیں کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے اعمال پر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ تکبر خود کی براہ راست تعریف ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ 2 راستوں کے بارے میں سوچو۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے آپ خوشی نہیں خرید سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی کمی سے آپ بہت سی اچھی جگہوں پر ناخوش ہوں گے۔ جاہلوں سے جھگڑنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے۔
ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آرام و سکون ہے۔ آدھی دنیا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ ہے اور وہ کہہ نہیں سکتے، اور باقی آدھی جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ ہو۔ دوسروں کی کامیابیوں سے حسد کرنے کے بجائے خود کو محنت کر کے اسے حاصل کریں۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا بھی بہت بڑی دولت مندی ہے۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے قید خانے میں کسی عقل مند کے ساتھ بیٹھا جائے۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ جاہل کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جاہل نصیحت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ انسان کے کپڑے، زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ زندگی ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مرد بنانے میں 20 سال لگا دیتی ہے، جبکہ دوسری عورتیں اس مرد کو بیوقوف بنانے میں صرف 20 منٹ لگاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور بولیں، یہ الفاظ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کرتے ہو۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیں، خاص طور پر جب آپ کے حالات کافی مشکل ہوں۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔
جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ بھوتی سائے کی 5 علامات ہیں۔ رات کو سوتے وقت تم پر وزن آ جانا، خوفناک خواب دیکھنا، دن کو یا رات کو کسی شخص کا سایہ محسوس ہونا، بار بار تمہارے کانوں میں کسی کی آواز محسوس ہونا، اور سوتے وقت خوف محسوس ہونا یا نیند میں ڈر جانا۔ زندگی واحد چیز ہے جو کتابوں کے بغیر سبق دیتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو یہ سوچ کر توجہ نہیں دیتے کہ سر چڑھ جائے گی تو اس بات کا شکوہ بھی مت کرو کہ وہ نافرمان ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ جب کسی کو تمہاری تکلیف سے تکلیف محسوس نہ ہو تو راستہ بدل لو، ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ ہم اپنی آدھی زندگی انجان لوگوں کو متاثر کرنے اور آدھی زندگی اپنوں کو نظر انداز کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ رشتے اگر دل میں ہوں تو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، اور اگر رشتے صرف دماغ میں ہوں تو جوڑنے سے بھی کبھی نہیں جڑتے۔ بچپن بہت اچھا تھا، صرف دانت ہی ٹوٹتے تھے، دل نہیں۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو تو سمجھ لو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ اصلی مرد اگر کسی عورت کا ہاتھ تھام لے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ لفظ مرد قابل غور ہے۔ رحمت اترنے کی 5 علامات ہیں۔ شام کے وقت اچانک دروازے پر کسی فقیر کا آنا، خواب میں کوئی مقدس مقام دیکھنا، کسی اذان کے وقت گھر میں مہمان کا آنا، مدد کے لیے لوگوں کا تمہیں پکارنا اور اچانک تمہارے دل میں دعا کا خیال آنا۔ نحوست پھیلانے کی 5 علامات ہیں۔ ہر وقت دانتوں سے ناخن کاٹنا، گھر میں ہر وقت گالیاں دینا یا غصہ کرنا، بستر کے اوپر کھانا کھانا، ہر وقت بستر میں سوئے رہنا اور بات بات پر جھگڑے والا ماحول بنا لینا۔ نظریں بد لگنے کی 5 علامات ہیں۔ کچھ دنوں سے مسلسل آنکھوں سے پانی بہنا، اچانک ہر کام ہوتا ہوا رک جانا، ہر وقت جمائی آنا، چند دنوں میں جسم کا کمزور ہو جانا اور ہر وقت دماغ میں برے خیالات آنا۔ بے برکتی کی 5 علامات ہیں۔ حساب کتاب کرتے وقت کچھ سمجھ نہ آنا کہ کہاں کہاں خرچ کیا، گھر میں ایک ہی چیز کا بار بار ختم ہو جانا، بار بار دل میں یہ خیال آنا کہ شاید میرے پیسے گر گئے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس ہونا اور دولت کا اچانک ایسی جگہ پر خرچ ہو جانا کہ جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو ایسے دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی غریب آدمی سے جو عورت محبت کر سکتی ہے وہ صرف اس کی ماں ہے۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی مستحق نہ ہو۔ انسان بڑا سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔